الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا سبحان اللہ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا سبحان اللہ ماشاءاللہ تبارک و تعالی لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر لکھنا نہیں آتا کی کریا کر بول کے دسے گا تو پتہ چلے گا کی کریا کر پڑھیا کر ادھر ویکھنا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی لا ریب نہ ختم ہونے والی لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھے انسان جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دل ہی ٹھر جاندہ ہے ملک مسرور صاحب ٹھنڈ پہ جاندی ہے دل نو حقیقت بات ہے جو ہی ملک ندیم کیسا اللہ اکبر اللہ میرے نبی سونے دا نام کتنا پیارا ہے نام الاپن نال ادا کرنالی دل اندر نا محبتاں دے میں رگ پہن لگ جاندے نے کھچاں پہندیاں نے سبحان اللہ ایک ویری نام لو سونے محبوب دا تے ہونٹ دو ویری جفیاں پاندے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اس میں گرامی ہی اتفاق اور اتحاد دی دعوت ہے سبحان اللہ ادھر ویکھنا اسے واسطے بیعرض کیتا ہے نا وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَيْهِ سبحان اللہ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن اگے مزید آسان سلیس ترجمہ
پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے. سبحان اللہ. اجے بھی سمجھ نہیں آیا تے مرحوم اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بناوے. مولانا محمد شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ انہاں دی زبان سمجھاواں. کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں. کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں. رحمت عام کا پیغام سنا دیتے ہیں. ذکر سر کا ایسا دعوت ہے. ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں. فکر و احساس میں نئی شمع جلا دیتے ہیں. ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں. جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ قاری یعقوب فیصل آبادی صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی میں عرض کیتا ہے محسن اعداء علماء دی ماشاءاللہ کھیب موجود ہے. پوچھ سکتے ہو ترجمہ. اعداء عدو دشمن نو آکھ دینے دی جمع اعداء. محسن اعداء دشمنوں کے بھی محسن. اگے میں آسان ترجمہ کیتا ہے پتھر مارنے والوں کو بولے پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے. ماشاءاللہ ایک دعا نہیں لاکھوں کروڑوں دعائیں دینے والے. میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ دور تک آواز آوے دور تک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے. میرے پیارے 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 دوستو بزرگوں بھائیوں معززین کرام ذی وقار علماء کرام اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ سونا اس پیاری جی محفل اس جناب پیارے پروگرام نو اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ میرے دوستان دا انتظام اہتمام فرمانا قاری ندیم صاحب محترم بھائی ندیم ملک صاحب ہوراندہ میرے قاری احسان الہی ماشاءاللہ انہ دا قاری احسان الہی زیاد صاحب ہوراندہ انہ دے تمام رفقا دا یہ ماشاءاللہ گجران علی دے علماء ماشاءاللہ پوری قیادت سٹیج تے موجود. اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ سونا دام دل میں سخنے سارے دا حصہ پانا قبول و منظور فرمائے. اور اللہ میرے جناب انہ پیارے ویران دی جنہ نے محنت فرمائی ہے مسرور صاحب اورانے اللہ انہ دی والدہ نو بھی انہ دے والد گرامی نو بھی اللہ جنت الفردوس جالا مقام عطا فرمائے. اور جنہ دے بھی جو فوت ہو رہے اللہ سارے آدھیاں قبرانو جنت دے باغ بنا دے وے. میرے پیارے بھائیوں پتہ اونا نوے مضمون اونا نو سمجھے چاندے نے میرے قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب اللہ دے فضل نال عظمت ماں بیان کرنگے اور پتہ اونا نو چلے گا جنہ دیا ماما فوت ہو گئیاں نے جنہ دیا ماما موجود نے اونا نو پتہ نہیں چلتا ہے نا تقریرہ دا. ہاں جی کیوں کہ اس واسطے انہوں نے کدی مطالبہ ہی نہیں کرنا کدی ڈیمانڈ ہی نہیں کرنی. میں ایک جملہ بولا انہوں دی تقریر دی تمہید بن دیا ہویا ماما تے ہوندیاں ہی مرن واسطے نے ماما اولاد دی خاطر مرن واسطے ہوندیاں نے. میرے استاد جی فرمایا کردے سن خطیب ایشیا و یورپ اور دنیا تلاش کرے گی دنیا صدیوں انتظار کرنا ہوگا. خطیب ایشیا کو تلاش کرنے کے لیے صدیوں انتظار کرے گی دنیا میرے علامہ احسان کو تلاش کرنے کے لیے.
میرے علامہ احسان کو پانے کے لیے صدیوں انتظار کرنا ہوگا. تو پر کیا اللہ فرمایا کہ ماما ساریاں چنگیاں ہوندیاں نے لوگوں، رب کے سوا کوئی داتا نہیں، ماں جیسا کوئی ناتا نہیں. اللہ ایک شعر میں بار بار دوستا کیا سی، چلو میں پڑھ کے اپنا مضمون شروع کرنا. ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ماں ٹھنڈی چھاں. ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ماں ٹھنڈی چھاں. در در دھکے پین انہوں مر ججنا دی ماں. سچی بات ہے، ماں جیسا کوئی نہیں، بولو ماں جیسا کوئی نہیں. ماں جیا غم خار نہ کوئی تے نہ کو جانے عظمت ماں دی. ماں جیا غم خار نہ کوئی تے نہ کو جانے عظمت ماں دی. کسے بازاروں کسے شہر وچوں نہیں لبدی عظمت ماں دی. ماں رخ جنت دے باغ وچوں سائے اس دے بیٹھ کے جی لیا کر. جے کر حوض کوثر دا مزہ چکھن آئی پیر دھو کے ماں دے پی لیا کر. میرا مضمون لکھے ہے جناب، ہن مضمون بس ٹو دی پوائنٹ بیان ہوئے گا. اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا. اللہ کریم نے قسم کھا دیے چاشتے وقت دی جدو سورج دی پیڑی دھوپ ختم ہو جائے، پوری مکمل روشنی دنال بلند ہو جائے، اس وقت دے سورج نو ضحیٰ بولیا جاندہ ہے. اللہ اکبر. اللہ فرمایا ہے جی چاشتے وقت دے سورج دی قسمیں والضحیٰ واللیل اذا سجا. جدوں رات چھا جائے اللہ فرماتے ہیں ماں دو قسمہ کھا کے اللہ فرمایا ما ودعک ربک وما قلا. سونیا تیرے رب نے تینوں چھڑیا بھی کوئی نہیں، تیرا رب تیرا رب تیرے تو بیزار بھی نہیں ہویا. اللہ کریم فرما دینے ادھر ویکھو قسمہ تے قسمہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک لک خیر لک خیر لک من الاولا. سونیا ہر سٹیپ تواڈی زندگی دا پہلے نالوں اگلا بہتر ہے. میرے نبی عالم روان در آلہ، دنیا تے آئے آلہ ساریاں تو آلہ. میرے نبی عالم برزخ اندر ساریاں نالوں آلہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت اندر ساریاں نالوں پہلے جنت اندر. میرے نبی نو مقام اللہ فرماوے وَابْعَثْهُ مَقَامًا محمودا. اللہ مقام محمود عطا فرماوے. الغرض ہاں جی والآخرت خیر لک من الاولا. اگر اللہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
سونے او وقت آن والا اللہ اتنا عطا فرمائے گا اتنا دے گا اللہ تو انو راضی کر دے گا اللہ اکبر اللہ فرما دے رہے سونیاں کیا وہ وقت یاد نہیں علم یجد کا یتیم فآوا سونیاں کیا تو یتیم نہیں پایا تے کتنیاں پیاریاں جگہ کتنا مقام عطا فرمایا اللہ اکبر اللہ علم یجد کا یتیموں کے آنسو سننے والو یتیموں کے آنسو اللہ فرماتے نے سونیاں یتیم میرے محبوب پیغمبر لیکن تھوڑے آنسو بونجیے تے اسی توانو سیران کرائیے تے اسی اللہ فرماتے نے توانو اتنے اچھے مقام ختم نبوت دا تاج پہنائیے تے اسی گل سمجھ آئی نا اللہ فرما دے رہے سونیاں علم یجد کا یتیم فآوا ووجدک ضالا فغدا سونیاں تو انو شریعت دا پتہ نہیں دین اسلام دا پتہ نہیں سی اللہ نے تو انو نبوت عطا فرمائی اللہ نے تو انو ہدایت عطا فرمائی راہ بکھایا اللہ کریم نے سونیاں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَغَدَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا سونیاں توانو جناب یعنی فقیر پایا کچھ نہیں سی کول فَأَغْنَا اللہ کریم نے توانو تونگر بڑا چھڑیا تونگر دا مطلب صحیح مسلم شریف دی حدیث سے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو اے نہیں کہ جناب دنیا دی دولت نال بندہ امیر ہوندہ ہے نہیں صبر اور استقامت نال صبر اور شکر نال سبحان اللہ ایک غنات انگری مل دیئے الغرض اللہ کریم فرماتے نے سونیاں جی جناب دا اللہ فرماتے نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَغَدَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا اگے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سونیاں یتیم نو جھڑک نہیں مارنی اللہ اکبر اللہ 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 فرمایا فلم اللہ کریم فرما دینے کہ یتیم نو جھڑک نہیں مارنی جڑا بندہ سوال کرے تے سوال کرنے والے نو ہی جھاڑ نہیں پلا دینی نرمی اختیار کرنی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث سونیاں اتنیاں نعمتاں تو ہاڑے تے یتیمانو کون سوال دا یتیم تے اتنیاں نعمتاں اتنے انعامات سونیاں انہوں بیان کردہ رہا کر اللہ دیاں نعمتاں دے تذکرے کردے رہا کرو نیاز اچ سے نیاز جھکا کے نیمیاں پا کے سونیاں سجدے کر کے رکوعاں اندر جھک گئے آکڑ کے نہیں اللہ دیاں نعمتاں دا اظہار کرنا ہے تے ایویں جناب ایویں جھک دیاں ہویاں نیویاں ہوندیاں ہویاں اترانا نہیں تکبر نہیں کرنا اللہ کریم نے فرمایا سونیاں نعمتاں دا ذکر کر اللہ نعمت دے دے وے او دا اظہار تیرے تے نظر آنا چاہیے لیکن تکبر تو بچ گئے
غرور تو بچ کے علم علم ہی نہیں جدے اندر بندہ سنبھالے ہی نہ جاوے نانا سونیا ادھر ویکھ ایک جناب ادھر ویکھنا توجہ فرمانا اللہ اکبر اللہ 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 حضرت جناب جی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سند نال روایت ہے حضرت عمر فرما دے نے ایک عالم بندے واسطے یہ ہوئی کافی ہے کہ اللہ دا ڈر کتنا کہ خشیت الہی ہی او دے واسطے بہت زیادہ کافی ہے تے جاہل واسطے اپنے علم تے اترانا تکبر کرنا ہی کافی ہے حضرت عمر نے فرمایا متکبر عالم نہ بنو سیدنا عمر دا صحیح سند نال متکبر عالم نہ بنو سونے ہوں اسے واسطے اللہ نے فرمائے سید دے تات میں نو حدیث یاد آئی حضرت عمر دا قول یاد آیا جڑا میں صحیح سند نال پیش کیتا ہے بیان کیتا ہے اللہ اکبر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث سونیا اپنے رب دی نعمت نو بیان کردہ رہا کر نالا کیا کر والا فخرہ فخر دی بات نہیں ہے میرے اللہ دی عطا ہے میرے اللہ دی دینے الغرض میں دسنا چاہتا سا اللہ کریم نے او گویا کہ پورا قرآن پڑھ کر کے ویکھو باتا دور نہ نکل جان اللہ نے تے یتیمان دی وکالت فرمائی ہے سورت نساء دی پہلی آیت نو چھڑ کے اگے دوسری تیسری چوتھی پنجویں آیتاں تے آیتاں گویا کہ اللہ اتنی وکالت کردہ پہ اتنے دلائل دے رہے آئے یتیمان دا وکیل اللہ آپ یتیمہ واسطے ایڈوکیٹ بنیا ہویا جویں تیرے واسطے اے نہیں صرف 5 ارکان اسلام دے تے بندہ مسلمان ہو گیا اور فرائض جویں ہے ہی کوئی نہیں 5 ارکانہ تو علاوہ اور یتیم ماں باپ دی خدمت کرنا یہ بھی تے تیرے تے فرض ہے جویں مشرک بندہ بغیر توبہ دے بخاری شریف دی حدیث ہے مشرک بندہ بغیر توبہ دے فوت ہو گیا تے جناب او بھی عبدالآباد جنمیوں دی نجات نہیں ہے ماں باپ دا نافرمان ماں باپ نو راضی کیتے بغیر مر گیا تے او بھی جہنم اندر جائے گا شرک دے برابر گناہ ہے ماں باپ دی نافرمانی اسے واسطے یتیمہ نو دکھ دینا یتیمہ نال پیار نہ کرنا ایتے جناب ایمان تو کورا کون دی علامت ہے ایمان ہی کوئی نہیں ہو سے بندے دے اندر احمد نہیں اللہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا فرمایا کھانا کھلاندے نے نیک لوگاں دا تذکرہ انہاں دی صفات اللہ نے قرآن مجید سورہ دار اندر بیان فرمائی ہے اللہ فرما دے نے انہاں دی کی شان ہے اللہ والیاں دی کی شان ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اے مسکینانو یتیمانو قیدیانو کھانا کھلا دینے اور فرمایا اللہ فرمایا انما یطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا وہ کھانا کھلا دینے اللہ دی رضا واسطے جزاک اللہ دے بھی روادار نہیں شکریہ دے بھی روادار نہیں جی ساڑیاں جتیاں سدھیاں کردہ پھرے گا جی سانو جی حضوریاں خودیاں پھرنگیاں سلامہ لیندہ پھرے گا ساڑیاں نوکریاں کردہ پھرے گا نا نوکریاں تے بڑی دور دی بات او تے جزاک اللہ کہلوان واسطے بھی یہ کام نہیں کر دے او تے اپنے اللہ دی انما نطعمکم لوجہ اللہ صرف اللہ دی رضا صرف اللہ دی رضا واسطے جے زمانہ بندہ ہے زندہ باد زمانہ ہے نا
جی جے ہمیشہ ہی رہو تے ہمیشہ اللہ دی ذات زندہ باد کلی تے جے دا معنی ہے اللہ لمبی عمر کرے، اللہ نیک اور صالح جی بناوے اور ایمان دی حالت اندر اللہ تعالیٰ زندہ رکھے دیر تک، تے پھر سارے ہی زندہ باد، پھر ایک بندہ نہیں۔ ادھر ویکھنا ذرا اس واسطے تے میں عرض لائیاں جناب ہن بخاری شریف دی حدیث سماعت فرما دیاں چلا جانا۔ میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ کہہ دو ذرا زور نال کہہ دو آواز آوے صلی اللہ ماشاءاللہ میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے نبی فرما دے نے، میرے نبی نے آپ جو یتیمی ویکھیے نا، اللہ دے نبی فرما دے نے سن لو انا وکافل الیتیمی فی الجنت ہاکذا، میرے نبی نے اپنی شہادت والی انگلی سے وسطی یعنی درمیانی انگلی نو ایویں جناب انج کیتا، دونوں انگلیاں نو برابر کیتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں تھوڑا جتنا فاصلہ جویں نظر آ رہا ہے، تھوڑا جتنا فاصلہ ایک انگلی دا دوسری انگلی دے درمیان میرے نبی نے رکھیا۔ سبحان اللہ جی اج جنت اندر نال ہوئے گا، میں اور یتیم دی کفالت کرنے والا جنت اندر اکٹھے ہواں گے، دا مطلب ایک ہے انا وکافل الیتیم، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا۔ اے جے بخاری شریف دی حدیث میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر ویکھنا طبرانی دی صحیح سند نال حدیث بیان کرانگا، میرے پیارے نبی دے صحابی حضرت ابو ہریرہ سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، ادھر راوی نے کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی بعثنی بالحق، قسم اس ذات دی جنہیں میں نو حق نال مبعوث فرمایا ہے، حق دے کر کے بھیجیا، لا يعذب اللہ یوم القیامت من رحم الیتیم من رحم الیتیم۔ اللہ اکبر، میرے نبی فرما دینے جس اللہ نے میں نو حق دے کر کے بھیجے ہے مبعوث فرمایا ہے، اس ذات دی قسم ہے، اللہ دے نبی فرما دے لا يعذب اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن عذاب نہیں دے گا کنو من رحم الیتیم، جڑا یتیم تے نرمی کردہ ہے، یتیم نال پیار کردہ ہے، اللہ انہوں کدی بھی عذاب نہیں دے گا۔ عذاب جڑے یتیمان رواندے نے، میں قرآن پڑھاں گا، جڑے یتیمان رواندے نے، یتیمان دا مال کھا کے انہاں دیاں اکھاں چوں نیر بہان واسطے انہاں نو مجبور کر دے دینے، دکھ دے دینے، جڑے یتیمان ستان والے جہنم انہاں واسطے من رحم الیتیم، جیڑا بندہ یتیم تے رحم کردہ ہے، یتیم نال پیار کردہ ہے، میرے نبی نے قسم اٹھا کر کے فرمایا لا يعذب اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن انہوں عذاب نہیں دے گا۔ وَعَلَانَ لَهُ فِي الْكَلَامِ،
نرم نرم او دے نال بولیاں بولدا ہے، نرم کلام کردا ہے۔ او بندہ جڑا یتیم تے نرمی کردا ہے، یتیم تے ترس کھاندا ہے، یتیم نو رون نہیں دیندا، یتیم دے سر تے ہاتھ پھیردا ہے، اپنے بچیاں واسطے فروٹ لے آندا ہے تے یتیماں واسطے بھی لے کے آ جاندا ہے، اپنے بچیاں نو کپڑے پہناندا ہے، یتیماں نو ہی پہنا دیندا ہے۔ اللہ دے نبی نے قسم کھا کے کیا لا يعذب اللہ اللہ عذاب نہیں دے گا۔ اللہ ایویں تے نہیں، اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر ارائیت الذی یکذب بالدین، سونیا کیا اس شخص نو نہیں ویکھیا؟ اے معرفت دا ویکھنا ہے، دل دی معرفت ہو جاوے، یقین دا ویکھنا ہے۔ اللہ دے نبی نے اس بندے نو ویکھیا ہی نہیں، لیکن اللہ فرمایا سونیا اللہ دی بات تے میرے نبی نو یقین ہی اتنا جنہیں میرے نبی نے خود ویکھیا۔ ہاں جی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، سونیا کیا اس بندے نو نہیں ویکھیا جیڑا آخرت دے دن نو جھٹلاندا ہے، یقین نہیں کردا، آخرت دے دن تے یقین نہیں رکھدا۔ جی 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 نالی فرمایا اگلی ایت اندر فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ، فرمایا یتیم نو دھکے دیندہ ہے۔ جس بندے دا آخرت یقین اور ایمان نہیں، اللہ دے سامنے روزے حساب پیش ہونتے یقین ہی نہیں ہے، وہ مردود تے کافر یتیم نو دھکے دے گا۔ جے دل اندر ایمان ہے، جنہیں اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے، وہ یتیم نو دھکے نہیں دیندہ۔ اور جناب وہ بندہ جڑا جدا آخرت دے دن تے یقین نہیں، ایمان نہیں ہے، ہاں جی فذالک اوہی تے بندہ ہے فذالک الذی یدعو الیتیم، جڑا یتیم نو دھکے دیندہ ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ بندہ جڑا یتیم مسکین نو کھانا کھلان واسطے ترغیب بھی نہیں دلاندا۔ جی 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 اے ساریاں دیاں سورہ معون اندر ساریاں جو برائیاں بیان کی دیا گئیاں، بات لمبی نہ ہو جائے، ساریاں اس بندے دے اندر نے یتیم نو دھکے دین سمیت مسکین نو کھانا خود تے کی کھلانا ہے، دوسریاں نو ترغیب بھی نہیں دلاندا۔ فرمایا نمازاں دے اندر سستیاں کرنے والے وہ بھی تے او دا بھی تے آخرت یقین نہیں، اج کھڑے ہوں دے رہے میں سستی دے مارے ہوئے۔ فرمایا نا 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 الذین هم فی صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، او تے دکھاوے دے عمل کر دینے، دکھاوا کر دینے، اور چھوٹیاں چھوٹیاں منگن والیاں ضرورت دیا چیزاں منگن واسطے کوئی بندہ منگ لوے تے دین واسطے تیار نہیں ہوندے۔ جناب اے جڑیاں برائیاں نے جس بندے دے اللہ او ارائیت الذی یکذب بالدین، گل سمجھ آگی نا، او بندہ جڑا آخرت دے دن نو جھٹلاندا ہے۔ الغرض ایویں تے نہیں، اللہ کریم نے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، سنو جدو اللہ کریم آزماندہ ہے، ابتلا یعنی اللہ آزماندہ ہے، ازمیش اندر لے آندہ ہے، اور جناب دا رزق تنگ کر دیندہ ہے۔ فرمایا وَعَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، او دا رب نو جدو آزماندہ ہے رزق تنگ کر دیندہ ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ،
کہندا ہے میرے رب نے مینوں ذلیل اور رسوا کر چھڑیا ہے. اللہ دی طرف آواز آندی ہے کلا بلا کلا بلا بل کلا بلا تکرمون الیتیم. اللہ فرماتا ہے نہیں تیرے رب نے تینوں ذلیل نہیں کیتا. تسی لوگ او لوگ جڑے یتیم دی عزت نہیں کرتے. حکم دیتا ہے یتیم دی عزت نہیں کرتے. تسی تے لوگوں نال ہی فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور نہ ہی تسی یتیم دے کھانے واسطے کسی نوں ترغیب دلاں دے ہو. سورت نساء اندر میں دسی ہے یہ 5 10 15 20 ہے تا پڑھتے چلے جاؤ صفحیاں دے صفحے پڑھتے چلے جاؤ. اللہ نے اتنی وکالت کی تھی ہے. ادھر ایک ایت اندر یہ بھی فرمایا ہے نا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما. وہ لوگ جڑے یتیمہ دا مال کھاندے نے ظلم نال. گل سمجھن والی ہے ظلم نال کی مطلب ناجائز طریقے نال. ایتھے جناب میں میرا سانس مکیا تے میں ظلمات سٹاپ کیتا ہے لیکن ایت اندر ایتھے رکنا نہیں ہے جناب. پھر پچھو پڑھ او بندے جڑے یتیمہ دا مال کھاندے نے ظلم نال یعنی زیادتی کر دیا ہویا انما یأکلون فی بطونہم نارا. اوتے یتیمہ دا مال کھان والے اوتے اپنے پیٹاں دے اندر آگ داخل کر رہے نے. آگ کھاندے پہنے آگ نال پیٹ بھر دے پہنے. مال حالانکہ حلال ہے یہ دی بدنیشتی دی وجہ تو کیوں جی بددیانتی دی وجہ تو او یتیمہ دا حلال مال جدو انہیں چرا کے کھادا زیادتی نال انہوں ہڑپ کیتا یہ دے واسطے حرام ہو گیا. یہ گویا کہ انہوں دا مال نہیں کھا رہا جہنم دی اب کھا رہا ہے. یتیمہ دا مال کھانے والا یتیمہ نو نال زیادتی کرنے والا یتیمہ نو رلانے والا یتیمہ دے آنسو جاری کرنے والا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. اللہ فرما دینے وقت آن والا ہے آن قریب انہاں نو جہنم رسید کر دیتا جائے گا. یتیموں کو رلانے والے فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. جہنم دی دیکھتی ہوئی آگ اندر جھونک دیتے جان گے. صحیح مسلم شریف دی حدیث سماعت فرما لو. میرے تیرے پیارے نبی صحیح مسلم شریف ادھر دیکھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ نو فرمایا اے ابو دردہ میں تینوں ضعیف ویکھ رہا کمزور ویکھدا پیاں. اللہ دے نبی فرمایا میں تیرے واسطے اوہی پسند کرنا جیڑی چیز میں اپنے واسطے پسند کرنا. سن لے ابو دردہ دو بندیاں دے اتے بھی امیر نہ بننا. دو بندیاں تے بھی امیر نہ بنی ہے بڑی وڈی ذمہ داری ہے. اللہ اکبر. دو بندیاں تے بھی تے سارے پاکستان تے ہیں جی جناب حکومت کرنے واسطے لڑائیاں پئیاں ہوندیاں رہندیاں نے. استغفر اللہ. میرے نبی نے حضرت ابو دردہ نے فرمایا ابو دردہ میں تینوں کمزور ویکھ رہا تیرے جتنی سکت نہیں ہے تو انصاف کر سکے اتنا پاور والا بندہ نہیں ہے. اس واسطے میرے نبی نے فرمایا دو بندیاں تے بھی امیر نہ بنی پیا نہ کسی یتیم دے مال دا والی تے او دا سرپرست. اللہ گل سمجھ آگئی سبحان اللہ. جی میرے پیارے
ماشاءاللہ تسی سارے زندہ باد. ادھر ویکھنا کتنی پیاری بات میرے نبی نے فرمائی ہے. فرمایا پہلی گل ابو دردہ دو بندیاں دا بھی امیر نہ بڑی. کمزور آدمی ہے تو کمزور ہے, میں تینوں کمزور ویکھ رہا ہاں جی, میں تیرے واسطے وہی پسند کرنا جڑا میں اپنے واسطے جڑی چیز پسند کرنا ہاں جی. اے پہلی بات اے ہو گئی. دوسری بات کسے یتیم دے مال دا ہاں جی والی تے سرپرست نہ پیا بنی. اللہ اللہ اکبر اللہ, اتنا خطرناک معاملہ ہے جی 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 جی. ادھر ویکھنا ایویں تے نہیں, سورہ بقرہ دی آیت نمبر 83 دے اندر اللہ کریم نے بنی اسرائیل دی قوم کو بھی وعدہ لیا. اللہ نے پہلا وعدہ یہ لیا لا تعبدون الا اللہ, اللہ دے علاوہ کسے اور دی عبادت نہیں کرنی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, والدین نال احسان کرنا ہے, چنگا سلوک کرنا ہے, کلے والدین نال نہیں. وَذِي الْقُرْبَى, غریبیاں دے نال قرابت داراں نال صلہ رحمی کرنی ہے. وَالْيَتَامَى, اور یتیمہ دے نال یتیمہ دے نال چنگا سلوک کرنا ہے, احسان کرنا ہے. اے وعدہ لیا. اور میں کہنا والمساکین, اور مسکینہ دے بارے دے اندر بھی اللہ فرمایا انہاں تے بھی احسان کرے آجے, انہاں نال زیادتی نہ ہوئے ہون پائے, یتیمہ نال زیادتی نہ ہونے پائے. ایویں تے نہیں, اللہ نے سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 34 دے اندر جا کر کے پڑھنا لمبی بات ہے مگر میں کوئی جملہ تلاوت کراں. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, نہ نیڑے جایا جے چھچھر والی دے علاقے دے باسیو. لا تقربوا مال الیتیم, گجرہ والے دے عباسیہ لا تقربوا مال الیتیم. فیصل آباد والے لا تقربوا مال الیتیم. لاہوریا پاکستان دے روئے زمین تے بسرے والے لا تقربوا مال الیتیم, نہ نیڑے جایا جے یتیم دے مال دے. لو پھر جناب اپنی بات نو آخر تے لیا دیا ہویا, اپنا جناب واز مکمل کریے. ادھر ویکھنا کیویں نہیں کسی نے آکھیا جھڑکی نہیں یتیم کسے نو جدی مر گئی مائی, جھڑکی نہیں یتیم کسے نو جدی مر گئی مائی. ماں باج یتیمہ تائیں آس امید نہ کائی. ماں جنت والیاں چھاواں تے لاڈ لڈاون سارے, کوئی نہ کہے یتیمہ تائیں او یا فرزند پیارے. ماں والے نہر خوشی تھی وانگ بغیچے پل دے, رب دی آز یتیمہ تائیں جو کا رکھ جنگل دے. ماں والے گودی لیٹن تے ملیا خوشی خزانہ. ماں باج یتیمہ تائیں وہ سارا ملک بگانا. گنجے کانے کو جے تائیں گود اٹھاوے مائی. ماں باجوئے صورت سونی کسے نہ سینے لائی. حضرت ادھر ویکھے ابو الدہدہ صحابی والی روایت ہے نا, ادھر ویکھنا ابو داؤد شریف دی آخری حدیث تے گل ختم ہو گئی. لمبی حدیث سے میں دا خلاصہ بیان کرنا. ایک یتیم نوجوان میں اپنے باغ دی چار دیواری کردہ پہ آئے. گوانڈی دی
ہمسائے دی ڈنگی کھجورے دی دیوار اندر حائل ہو گئی. صحیح سند نال ذمہ دار ہاں جی جی دیوار اندر حائل ہو گئی. نے انہوں بلایا کہندے نے میاں اے یتیم نوجوان نے اس اپنے ہمسائے نو بلا کے کیا میاں کھجور میرے واسطے چھڑ دے. وہ کہندا میں نہیں چھڑنی. کہندا پھر کہندے پیسے لے لے. یتیم کہندا پیسے لے لے دے. وہ کہندا پیسے بھی نہیں لینے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹر گیا جا کے شکایت کی تھی. آپ نے انہوں بلایا اور ڈنگی کھجور والے نو بلایا. آپ نے فرمایا میاں اے یتیم نوجوان تیری شکایت کر رہا ہے تے کھجور دے واسطے چھڑ دے کھاں. وہ کہندا جی میں نہیں چھڑنی. آپ نے فرمایا پھر پیسے لے لے. کہندا پیسے بھی نہیں لینے. آپ نے فرمایا تو کھجور دے دے پیسیاں نال بھی دے دے میں تیرے واسطے جنت دی ایسی کھجور دی ضمانت دیواں کہ جے دے سائے تھلے کو سوار اپنی سواری نو 100 سال تک چلاندا رہ جائے وہ دا سایہ نہ مکے. اللہ اللہ. وہ سوچ کے کہندا سوچ کے نا تھوڑا جا کہندا جی وہ کون مرے کون جیوے اے جگ مٹھا اگلا کس ڈٹھا او جی بس ایتھے ہی مینوں دے دعا دیو. استغفر اللہ. وہ سمجھے ہی نہیں. آپ خاموش ہو گئے. واہ میرے نبی دا اخلاق کیسا ہے. آپ خاموش ہو گئے. اے جے سیرت اے ختم الرسل پیغمبر دی سیرت ہے. آپ خاموش ہوئے تھے. حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ اٹھے کہندے نے سونیا سودا اس سے نال ہی سی اور بھی کسے نال ہے. فرمایا جیڑا بھی ڈنگی کھجور لے دے وے. حضرت ابو الدحداح اٹھے کہندا اور ڈنگی کھجور والے ادھر آ. سامنے کر کے کہندے نے میرے باغ نو جاننا ہے باغ. وہ کہندا تیرے باغ نو کون نہیں جاندا. 600 کھجوراں دا باغ ہے حضرت ابو الدحداح دا اور وچ میٹھے پانی دا کھوہ ایک محل بھی ہے. ایک بڑا بہت پیارا محل بنیا ہے تے 4 دیواری بڑی خوبصورت. او دے پھل اتنے بہترین نے اتنے ذائقے والے تے لوگ جناب انتظار چ رہندے نے. کھجوراں دے کھاجے یا عرب دے تاجر لین چ لگے ہوندے نے. ادھروں جناب اعلان کردا سارا باغ ہتھوں ہتھی وک جاندا. کہندا تیرے باغ نو کون نہیں جاندا. تے حضرت ابو الدحداح نے کہانیاں نہیں پائیاں جویں اسی کہانیاں نہیں پاندے. کہانیاں نہیں پائیاں. انہیں کیا حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے میرا 600 دیاں 600 کھجوراں دا باغ اور سنے محل تے سنے میٹھے پانی دے خوہ تے سنے 4 دیواری ایک اس ڈنگی کھجور دے بدلے لینا ہی. او دے منہ چ پانی آ گیا تے منہ ٹڈیا دا ٹڈیا رہ گیا کھلا دا کھلا ہی رہ گیا. ویکھدا پیارے نبی وال اس طرح کہ شاید مینوں بھلا ایک ڈنگی جی کھجور دے بدلے ایڈے وڈے باغ دا قبضہ بھی مل پائے گا کہ نہیں. میرے نبی نے او دے انداز نو بھانپ کر کے آپ وچوں اے سودا طے کروایا. جدو لکھت پڑھت ہو گئی حضرت ابو الدحداح اٹھے. آہا یتیم دے نال پیار کرنے والیا تینوں اللہ کنیاں شاناں دتیاں. حضرت ابو الدحداح کہندے نے سونیا او کھجور جنت دی میری ہو گئی نا. آپ نے فرمایا نہیں. حیران جے ہو گئے. آپ نے اپنی گل پوری کردیا ہویا فرمایا اکھاں چو پانی ڈھلک آیا. میرے نبی دا گچ بھریا گیا. آپ فرماندے نے ابو الدحداح او تے ایک کھجور دے بدلے ایک کھجور سی اللہ نے تیرے سودے دے بدلے اللہ کریم نے یتیم دی تو کفالت کیتی ہے. یتیم دا خیال کیتا ہے. یتیم نال محبت کیتی ہے. تیرے ایک ایس عمل دے بدلے اللہ نے تیری جنت اندر اتنے کھجوراں دے باغ تیرے نال لاٹ کر چھڑے نے اگر انہاں نو گننا چاہے تے گن نہیں سکدا. اور انہاں دے پھلاں دے کیا کہنے. آپ فرماندے نے ذائقے دار پھل ہر صحابی دا دل مچلاندا ہے کاش میں ابو الدحداح دی جگہ تے ہوندا. لیکن وقت گزر چکیا سی. حضرت ابو الدحداح دوڑے دوڑے اپنی بیوی نو آواز دیندے نے دوروں ہی اجے دروازے تے نہیں پہنچے. جناب کہندے نے ام الدحداح اے دحداح دی امی تیرے شوہر نے کھجوراں دا باغ ویکھ چھڈیا. اللہ اللہ مسند احمد دی حدیث دے اندر ہے کہ او کھجوراں دی باغ دے وچے ہی پھردے ہوندے سن. او دی حدیث اے الفاظ نے. ابو داؤد شریف دی حدیث اے الفاظ نے. او باغ دے وچ پھردے سن تے جڑے گل کیتی تے کہندے نے اپنی بیوی نو کہندے نے ہاں جی دحداح دی امی باہر آ جا. باغ چوں باہر نکلیا سی باغ دے کچھ نہیں لگدے تیرے شوہر نے باغ سارا ہی ویچ چھڈیا. کہندی کنے دا اے ایک کھجور دے بدلے جنت دی ایس کھجور دے بدلے. بیوی سی بیوی کہندی ہے میرے شوہر میرے سرتاج سودا نفع والا کیتا ہی سودا نفع والا کیتا. سبحانک اللہ.